آیت الکرسی آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کیا قاعدہ بن رہا ہے؟ یہاں پر مد متصل وقفی کا قاعدہ بن رہا ہے۔ یہی قاعدہ آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں مد متصل کا قاعدہ سمجھنا ہوگا۔ مد متصل کا قاعدہ بننے کے لیے یہ دو شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط میں یہ 6 چیزیں آتی ہیں، ان 3 کو حروف مدہ کہتے ہیں اور ان 3 کو مد صلہ کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد صلہ کہتے ہیں۔ مد صلہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ان سب 6 چیزوں کو ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ دوسری شرط میں آتا ہے حمزہ، لیکن یہ حمزہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی سمجھتے ہیں ابھی۔ پہلی شرط میں کہ ان 6 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر مد متصل کا قاعدہ بن جائے گا۔ یہاں پر دھیان دیجئے، الف سے پہلے زبر ہے یہاں شین کے اوپر، یعنی یہ والا حرف مد یہاں پر آ چکا ہے، یعنی مد متصل کی پہلی شرط یہاں پر موجود ہے، اور اس کے فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اور یہ حمزہ اور حرف مد دونوں ایک کلمے کے اندر ہیں، یعنی دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر ہیں۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بن چکا ہے۔ اس والے ہاں پر کھڑا زیر آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور اس کے بعد میں حمزہ آ گیا ہے مد متصل کی دوسری شرط میں سے، تو یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، متصل کا نہیں ہے، اس لیے کہ کھڑی زیر کے بعد میں حمزہ تو آیا ہے، لیکن یہ حمزہ اور یہ کھڑی زیر دونوں الگ الگ ورڈ کے اندر ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ورڈ ہے اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک الگ ورڈ ہے، اس لیے یہاں پر یہ قاعدہ نہیں بنے گا، مد منفصل کا قاعدہ بنے گا۔ جہاں بھی مد متصل کا قاعدہ بنے گا وہاں 2 الف سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ 2 الف سے کم اور 4 الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے۔ کس طرح کھینچیں گے مد متصل کو؟ بما شاء۔ مد متصل وقفی کا قاعدہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔